سجدے کے اندر یہ ساتوں اعضاء پارٹس جو ہیں وہ جسم باڈی کے یہ زمین پر ٹچ ہونے چاہیے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نماز کے اندر ایسا محل و موقع ہے جو بڑا پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے نماز۔ تو نماز جو ہے وہ پڑھنی بھی ضروری ہے، فرض اور واجب ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر، لیکن نماز کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر قیام ہے، اس کے اندر قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع ہے، تسبیحات ہیں، اور اسی طرح پھر دعاؤں کا ترجمہ ہے، تسبیحات کا ترجمہ ہے، نماز کا ہی ترجمہ بلکہ نماز کا ہی ترجمہ آنا چاہیے انسان کو ساری نماز، تاکہ پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کس انداز میں مخاطب۔ مثلا سجدے کا ہی مسئلہ ہے، سجدہ جو ہے بہت سارے نمازی حضرات جو ہے ان کے اندر کوتاہی بائی ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ، پیشانی جو ہے یہ ہڈی اور ساتھ ناک کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ پیشانی اور ناک ایک ہڈی شمار کیا آپ نے۔ وعلی الیدین، اور 2 ہاتھوں کی ہڈی ہے۔ وعلی الرکبتین، 2 گھٹنوں پر۔ وعلی اطراف القدمین، اور 2 جو ہے نا وہ قدموں کے کنارے جو ہیں ان پر، یعنی یہ 7 ہڈیاں بن جاتی ہیں، ایک ناک اور پیشانی، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں ہیں۔ فرمایا ان پر جو ہے نا وہ یعنی سجدے کے اندر یہ 7 اعضاء پارٹس جو ہیں وہ جسم باڈی کے یہ زمین پر ٹچ ہونے چاہیے، ناک اور ماتھا بھی، دونوں ہاتھ بھی، دونوں گھٹنے بھی، دونوں پاؤں کے کنارے جو ہیں پاؤں کھڑے کر کے، انگلیاں جو ہیں وہ موڑ کر۔ تو یہ سجدہ جو ہے تب مکمل ہوگا جب 7 پارٹس جو ہیں وہ باڈی کے وہ زمین پر لگیں گے، تو پھر سجدہ مکمل ہوگا۔ آگے پھر سجدے کی ادائیگی ہے کہ سجدے میں جب جانا ہے تو پہلے گھٹنے رکھنے ہیں زمین پر یا ہاتھ رکھنے ہیں۔ صحیح سنت طریقہ جو ہے وہ جب جانا ہے آپ نے سجدے میں تو پہلے ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں، بعد میں گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے کے اندر ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل جس طرح رفع الیدین کرتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے وقت یا رکوع جاتے ہو رکوع اٹھاتے وقت، کہ ہاتھ جو ہے وہ کانوں اور کانوں کی کونپلوں تک اور کندھوں تک ہوں، تو اسی طرح جا کر سجدے میں بھی ہاتھ جو ہے وہ اسی کنڈیشن میں رکھ دینے، اور اسی طرح سجدے کے اندر ہاتھ جو ہے نہ وہ زیادہ مٹھی بند ہو اور نہ بالکل کھولے ہوئے ہیں، بس نارمل سیدھے جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے تو کندھوں کے برابر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ اور اسی طرح پھر سجدے کے اندر تسبیحات ہیں، اگر سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر اور سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ سجدے کے اندر پڑھنی ہے، تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ کم از کم یہ درجہ ہے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی 5 دفعہ پڑھے، 6 دفعہ پڑھے، 8 دفعہ پڑھے، جتنی زیادہ پڑھے گا لمبا سجدہ کرے گا۔ سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نماز کے اندر ایسا محل و موقع ہے جو بڑا پسند ہے۔ اور اسی طرح پھر جو ہے کونیاں جو ہیں وہ سجدے کے اندر نہ یہ رانوں کے ساتھ لگی ہوں، نہ زمین کے ساتھ لگی ہوں، نہ پہلو کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوں، یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ جو ہے وہ سجدے دیکھو نا، جب قیام میں کھڑا ہونا تو پاؤں جو ہے وہ دائیں بائیں دوسرے ساتھی کے ساتھ ملانے ہیں، لیکن سجدے کے اندر جب جانا ہے تو اپنے دونوں پاؤں ملا کر ان کو کھڑا کرنا ہے، اور انگلیاں جو ہیں وہ پاؤں کی جس قدر ہو سکے قبلہ رخ جو ہے نا وہ موڑنی ہے۔ تو کم از کم تسبیح یہ بہت ہلکا اور آخری درجہ ہے 3 دفعہ، لیکن عام نمازی دیکھے ہیں فارغ ہوں تب بھی، جلدی میں ہوں تب بھی، سفر میں ہوں تب بھی، حضر میں ہوں تب بھی، بس 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ بھئی تسلی سے پڑھو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، مالک کی تسبیح بیان، جس کے قبضہ قدرت میں تیرا ایک ایک سانس ہے، جس نے تجھے سجدہ کی توفیق دی ہے، اگر وہ بھی پڑھنی ہے تو کم از کم سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، ٹائم لگتا ہے اس میں بھی، تو یہ کم از کم ہے۔ زیادہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو۔ دیکھا نہیں جب امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو امام صاحب لمبی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے نہیں کتنی دفعہ آپ پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو پھر منٹ میل کر دیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر سجدے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اگر سجدہ ٹھیک نہیں تو نماز خراب ہو جائے گی، کیا فائدہ۔ سیکھنی چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہر جو رکن ہے یا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اس کو آدمی صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔